صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. پچھلا سبق میں آپ کے سامنے اس کا پہلے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک خاص شرط نماز کے وقت کا پایا جانا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پارہ سورت کون سی؟ نساء، آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر وقت گزر جائے گا پھر وہ اپنے وقت سے قضا ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 527 ہے. فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کام کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اسی طرح حدیث نمبر 2782 میں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الصلاۃ علی میقاتہا. فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. تو یہ دو حدیثیں ہو گئیں. تیسری حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا. فرمایا نماز کا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول یعنی کہ پہلا ٹائم کہ بھئی اب ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، یہ اول ہے. اب ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ آخر ہے. تو فرمایا نماز کا اول بھی ہے، نماز کا آخر بھی ہے. اس اول اور آخر کے درمیان میں نماز کو ادا کرنا ہے. اگر اول سے پہلے کریں گے تو نماز ہوگی، بولیے، سرے سے ہوگی ہی نہیں. اگر ٹائم شروع نہیں ہوا، ٹائم شروع ہو چکا، ٹائم ختم ہو چکا، اب پڑھیں گے، ہوگی مگر ادا نہیں، قضا. اس کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ قضا ہو چکا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا اول بھی ہے اور آخر. اس اول اور آخر کے بیچ میں آپ اپنی سہولت کے لیے کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں. مثلا ظہر کی نماز کا ٹائم ہے 5 گھنٹے، مثال کے طور پر 5 گھنٹے، 12:30 12:15 ٹائم شروع ہو گیا. آپ کی مرضی 12:30 اذان پڑھ دو، 1:45 جماعت کرا لو. آپ کی مرضی 1:45 اذان دے لو، 1 بجے جماعت کرا لو. آپ کی مرضی 2 بجے اذان پڑھو، 2:15 جماعت کرا لو. 3 بجے اذان پڑھو، 3:15 جماعت کرا لو. 4 بجے اذان پڑھ کر 4:15 اگر وقت موجود ہو
تو نماز ادا کر لو۔ یہ نماز کا جو اول اور آخر ہے اس کے درمیان میں ہی ادا کی جا رہی ہے، تو جتنا بھی وقت کے اندر آپ اینڈ پہ لے جائیں یا شروع میں لے جائیں، اس میں کوئی حرج والی بات بولیے نہیں ہے۔ آگے جی، اب نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، کون سی پڑھنے لگے ہو؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کون سی؟ تہجد کی، تراویح کی، وتر کی، کون سی پڑھنے لگے ہو؟ کچھ نہ کوئی تو ہوگا نا دل میں، بس کون سی پڑھنے لگے ہیں یہ دل میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت۔ کس کے لیے پڑھنے لگے ہیں؟ اللہ کے لیے، یہ دل میں ہو، یہ کیا ہے؟ منہ کدھر کر کے پڑھنے لگے ہیں؟ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ دل کے اندر ہو، یہ کیا ہے؟ اکیلے پڑھنے لگا ہوں یا پیچھے امام کے، یہ بھی کیا ہے؟ نیت۔ یہ سارا کچھ آپ کے دل کے اندر موجود ہو۔ اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، ظہر کی پڑھنے لگا ہوں، 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، منہ قبلہ شریف کی طرف ہے، امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، پھر کہیں اللہ اکبر، نماز شروع کر لیں، آپ کی نیت ہوگی۔ اگلی بات جو ہے اس کو زبان سے ادا کرنا۔ ہمارے ہاں نیت کو زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری بولیے فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، تاکہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو۔ سمجھ آ گئی نا بھائی؟ آپ جو کہنے لگے ہو کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ دل کے اندر ہے، لیکن اگر یہی زبان پہ آ جائے تو اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا۔ تو ہم زبان سے بھی نیت کہہ لیتے ہیں بھی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تائید میں حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الترغیب والترہیب امام منذری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا تب تک کسی کا ایمان سیدھا بولیے نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب سیدھا ہوگا جب دل سیدھا ہوگا، اور دل کب سیدھا ہوگا؟ فرمایا کہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور فرمایا دل تب تک نہیں سیدھا ہو سکتا جب تک زبان سیدھی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دل کے اندر جو نیت ہے نا، ظہر پڑھنے لگے ہیں، عصر پڑھنے لگے ہیں، تہجد پڑھنے لگے ہیں، جو کچھ بھی پڑھنے لگے ہیں، اگر دل کو بالکل سیدھا کرنا ہے تو اپنی زبان پر بھی وہی لے آؤ جو کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہماری ایمانیات میں ہے کہ ہم اب اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ معاملہ نیت کا ہے، زبان سے کہنا اگرچہ ضروری نہیں، لیکن اگر کہہ لیں گے تو اچھا ہے، اس حدیث پاک سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ نیت کے حوالے سے ایک اور دلیل، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار، ہاں جی، عمل کا مدار کس چیز پر ہے؟ نیت اچھی ہے تو عمل قبول، نیت اچھی نہیں تو عمل قبول۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے نا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے، بڑا سخی ہے، بلے بلے ہو جائے، میرا نام آئے تو لوگ کہیں یار بڑا اچھا بندہ یار، بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، نام پیدا ہو جائے میرا، مشہور ہو جاؤں، ہر کوئی مجھے نیک، صوفی اور لوگوں کی مددگار، اس نام سے مجھے یاد کیا جائے۔ اب بتاؤ جتنے اربوں کھربوں کروڑوں روپے وہ خرچ کرے گا، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے یا لوگوں کے لیے؟
لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا نہیں۔ لیکن اگر 1 روپیہ دے یا صرف 10 روپے دے، نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ بھائی 10 روپے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کروڑوں روپے والا ٹھڈے کھا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے، اس نے 10 روپے دیے، 10 روپے والا جنت میں جا رہا ہے، اربوں خربوں دینے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ نیت کا فرق ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کی نیت یہ تھی کہ میرا نام ہو جائے، 10 روپے والے کی نیت یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نیت کے فرق سے عمل کا جو نتیجہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو عمل وہی، نتیجہ کچھ اور، نیت بد ہو تو عمل وہی، نتیجہ کچھ اور۔ حدیث شریف میں ہے قیامت والے دن شہید کو، عالم کو، سخی کو ان کا حساب کتاب لیا جائے گا نا، تو اس کے لیے ان کو بلایا جائے گا۔ تو شہید کہے گا یا اللہ تیری راہ میں نے جان دی، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں دی، اس لیے دی۔ لوگ کہیں بلے بلے جان قربان کر دی۔ تو جا، جن کے لیے عمل کیا ہے انہی سے ثواب لے، انہی سے بدلہ لے۔ سخی کہے گا یا اللہ میں نے گھر بار تیرے نام پر قربان کر دیا، اللہ فرمائے گا تو نے قربان تو کیا لیکن میرے لیے نہیں، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ لوگ بلے بلے کہیں۔ تو جا، جن کے لیے عمل کیا ہے بدلہ بھی۔ اسی طرح عالم کہے گا یا اللہ میں نے بڑی کتابیں پڑھائیں، بڑی تقریریں کی، بڑا یہ کیا وہ کیا، اللہ فرمائے گا تو نے ہاں کام تو بڑا کی ہے واقعی، لیکن میرے لیے تھوڑی کی ہے۔ تو یہ کہتا تھا، لوگ کہیں جی بڑا علامہ ہے، بڑا مفتی ہے، بھائی ہلنے نہیں دیتا، پکڑ لیتا ہے، بڑے مسئلے بیان کرتا ہے، بڑا اس کا نام ہے، بڑا صاحب علم ہے، بڑی گہری نظر ہے۔ تو لوگوں کے اندر واہ واہ کرانا چاہتا تھا نا، وہ ہو گئی۔ اب جن کے لیے عمل کیا ہے ثواب بھی بدلہ بھی انہی سے لے، میرے لیے تیرے، میرے بارگاہ میں تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تو یوں اس عالم کو، اس سخی کو، اس شہید کو جو اپنا عمل لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ ان کے عمل ضائع کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو بچوں ہمیں بھی اپنی نیت اچھی کرنی چاہیے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر یہ نیت تھی کہ ابا ناراض ہوگا نہ پڑھا تو امی ناراض ہوگی، چلو امی ابو کو خوش کرنے کے لیے پڑھ لیتا ہوں، استاد کی مار سے بچنے کے لیے سبق یاد کر لیتا ہوں، بس پھر سمجھیں آپ کو وہی کچھ ملے گا جیسی نیت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے اللہ کو راضی پانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کا حقدار بننا ہے، اللہ کی جنت میں جانے کا حقدار بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ کے قرآن کی عزت بھی کروں گا اور اس کو یاد بھی رکھوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا۔ اب آپ قرآن حفظ کریں گے، آپ کو ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے نیت سیدھی کرنی۔ قرآن کس لیے یاد کرنا ہے؟ لوگ حافظ کہیں، بولیں کس لیے؟ بولو صحیح۔ اللہ کو، لوگوں کے لیے عمل کرنا، وگرنہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں بچوں، عمل تو ہمارا اللہ کے لیے ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ چلو سبق سناؤں گا نا ٹائم پر تو استاد جی کا بھی دل خوش ہو جائے گا، ایسی نیت ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام چھوڑنا نہیں، آگے اسی کو رکھنا ہے، راضی اللہ کو ہی کرنا ہے، لیکن سبق جلدی سناؤں گا چلو استاد جی بھی خوش ہو جائیں گے، چھٹی نہیں کروں گا استاد جی بھی خوش ہو جائیں گے، گھر سے دھکے کھائے بغیر پڑھنے کے لیے آ جاؤں گا والدین بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو یوں اگر ان کو خوش کرنے کی نیت کر لیں گے اور ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا بھی ارادہ، نیت یہ آگے ہو، پہلے ہو، تو پھر بھی ثواب میں کمی نہیں آتی بلکہ ثواب میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو خیر ہمارا سبق کہیں اور نکل جائے گا، توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ اچھا جی، یہ جو نیت ہے نا، یہ نماز کی شرائط میں بھی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی ہے، سمجھ ہوگی؟
تو اس کو آپ ادھر بھی شمار کر سکتے ہیں، ادھر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھے ہماری شرطیں پوری ہو چکی ہیں اور نماز کا پہلا فرض بھی پورا ہو چکا۔ اب نماز کے دوسرے فرض کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے تکبیر، یہ پڑھا تھا جی؟ نہیں، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے پہلا، یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض لکھیں نیت، دوسرا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ کافی گیپ آ گیا تھا، میں نے کہا دوہرا دیں اچھی طرح، ٹھیک ہے دے دیں تو ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کی دل جوئی کے لیے۔ نماز کا پہلا فرض نیت، تمہاری پڑھنے کی نیت ہے؟ اب بولتے ہی نہیں، نیت ہی نہیں لگتا ہے قاری صاحب، یہ بولتے ہی نہیں۔ اوے بولو مرو، نیت ہے کس چیز کی؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کی پڑھنے کی نیت ہے واقعی۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے کی نیت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ نماز کا پہلا فرض نیت، اس کی دلیلیں ہو چکی۔ دوسرا فرض تکبیر تحریمہ، اس کی دلیل لکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، سورہ اعلیٰ میں 30واں پارہ، ایسے نا، بل تؤثرون والآخرۃ ان ھذا صحف وموسیٰ صدق اللہ یہ آیت لکھ لیجئے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ بس یہ آیت لکھنی فصلہ تک، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بس اتنا لکھنا ہے۔ ترجمہ لکھیں، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ عبید آپ نہیں لکھ رہے؟ لکھو بھائی۔ یہاں ایک اور کرسی ہے، یہ اس لیے بیٹھے ہیں، چلو۔ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی، لکھ چکے۔ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کی ایک دلیل ہو چکی، تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کی ایک دلیل۔ اب دوسری دلیل، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کی دوسری دلیل وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ سورہ مدثر آیت نمبر دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟
اب اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مفتاح الصلاۃ الطہور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چابی الطہور وضو ہے، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِير، اور نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے۔ اور اس کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم، اور نماز کی تحلیل وہ تسلیم یعنی سلام پھیرنا ہے۔ ابھی یہ لفظ لکھ لیں، ان کا معنی مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک لکھیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی وضو ہے، نماز کی چابی وضو ہے، اور اس کی تحریمہ تکبیر ہے۔ اور اس کی تحریمہ تکبیر ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، اور اس کی اردو میں تحلیل بول دیتے ہیں لیکن عربی میں تحلیل، اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ سادے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ نماز کا شروع اللہ اکبر سے، اور نماز کا اینڈ اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو شروع والی تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اور جو اینڈ میں ہے سلام پھیرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ تحلیل۔ کیا کہتے ہیں؟ اب تکبیر مانا تو اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر۔ بڑا ہی بیان کرنا اللہ اکبر، یہ کیا کہنا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر۔ تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی۔ تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر، اور تحلیل کا مطلب ہے حلال کرنے والی، حلال کرنے والا سلام اور حرام کرنے والی تکبیر۔ یہ دیکھنا، میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ میں نے پانی پیا، حلال کام کیا یا حرام کام کیا؟ بولیں، حلال کام کیا۔ لیکن میں جیسے ہی کہوں اللہ اکبر،
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अब मैंने ये जो काम किया ये हलाल काम किया या हराम काम किया? पानी अगरचे हलाल है, पिया हलाल है, लेकिन ये जो पीने वाला काम नमाज के अंदर किया ये काम क्या किया? इस काम को हराम किसने किया? अल्लाहु अकबर कहने से पहले क्या था? पानी पीना पहले क्या था? पानी तो हलाल है ही है, इसको याद रखना है भाई, पानी हराम नहीं बना। इसको पीना, खाना पानी पीना हलाल होता है कि नहीं? मुर्गा खाना, कट्टा खाना हलाल है ना, लेकिन रोज़े की हालत में खाना हराम हो जाता है, समझ आई? गोश्त हराम नहीं होता, आपका वो जो फेल है ना खाने वाला वो क्या है? वो फेल हराम होगा, समझ आई? तो इस फेल को हराम एक लफ्ज़ ने किया है, अल्लाहु अकबर। अब ये जायज़ या हराम? जायज़, लेकिन अल्लाहु अकबर कहने के बाद हराम। क्या हाल है? ठीक है सारे? बोले ठीक है? अल्लाहु अकबर। ये जो पूछा था ठीक है, सही पूछा गलत पूछा? लेकिन अल्लाहु अकबर कहने के बाद पूछूं अल्लाहु अकबर कैसे हैं? सबक याद है। अब ये काम क्या है? तो ये पहले जो काम जायज़ था, अब वो काम करना हराम किसने किया है? अल्लाह ने। भाई तकबीर तहरीमा ने। किसने? क्योंकि अल्लाहु अकबर कहकर जैसे नमाज शुरू करेंगे, पहले बहुत सारे काम हलाल थे, नमाज के अंदर अंदर वो क्या हो जाएंगे? खाना भी, बोलना भी, मतलब कि बातचीत करना। कुरान तो पढ़ेंगे बोलेंगे ना, ठीक है ना? बातचीत करना, किसी को रास्ता बताना, पूछना, समझ आ गई ना? तो ये पहले जो चीज़ें हलाल थी उनको अब नमाज के अंदर अंदर हराम तकबीर तहरीमा ने किया है। तो इसलिए कहते हैं तकबीर तहरीमा हराम करने वाली तकबीर। अब बोलना हराम, अब चलना हराम, अब खाना पीना सोना, समझ आ गई ना? हाँ जी। सबक को ना समझना, सर से गुजारना, ये भी हराम। इसलिए समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, एंड वाले सलाम को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? तस्लीमे तहलीमा, ऐसे कुछ लफ्ज़ भी बोलते हैं। तो हलाल करने वाला सलाम, जैसे आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब कह सकते हैं पंखा चला दो कि नहीं? और मोटर बंद करो, कह सकते हैं ना? लेकिन जब नमाज के अंदर थे तब ये कहना हराम था। तो अब हलाल किसने किया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो ये वजह शुरू वाली तकबीर को कहते हैं तकबीर तहरीमा, हराम करने वाली तकबीर। बहुत सारे काम इसने क्या कर दिया? अब हराम कर दिए। और इसलिए कहते हैं तहलीमा, तस्लीमे तहलीमा, हलाल करने वाला सलाम। यानी नमाज के अंदर जो चीज़ें हराम हो चुकी थी अब वो सलाम फेरते क्या हो जाएंगी? अल्लाह करेगा आपको समझ आ गया होगा। चलें आगे जी। अच्छा जी, तो ये हज़रत अली वाली हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की चाबी वज़ू और उसकी तहरीमा तकबीर और उसकी तहलील सलाम फेरना है। यानी नमाज का शुरू अल्लाहु अकबर से और इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह से। अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अबू दाऊद एक किताब, तिरमिज़ी दूसरी, इब्ने माजा ये तीसरी।
لکھ لیا؟ اب تکبیر تحریمہ پر ایک اور حدیث سن لیں، لکھ لیں اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر، پھر اللہ اکبر کہہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح وضو کر، اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ کی طرف منہ کر، اور اللہ اکبر کہہ۔ لکھ چکے؟ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے۔ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ۔ چلیں جی، یہ آپ کا آج کا سبق شریف ہے 170۔ یہ جو پاکستان سے بڑا نسخہ چھپتا ہے نا، اس کا صفحہ نمبر، حدیث نمبر میں نے دیکھا نہیں۔